کہ اب تو یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک مخصوص طبقے کو جو ہے وہ نشاندہی، جو گلوبل ٹرینڈز نکل کے آتے ہیں ٹیررزم کے، وائلنس کے، اس میں ہم بہت الگ الگ قسم کی جو ہے وہ چیزیں اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں. اسفیئر بالکل بدل چکا ہے، اور پرٹیکولرلی جو انٹرنیٹ ہے اور جو نان فزیکل جو ہے ایٹریبیوٹیو کمیونیکیشن ہے، جس میں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ آپ سے جو ہے آن لائن بھی جو ہے وہ ساری چیزیں شیئر کر سکتا ہے. تو اس نے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے یہ پیدا کی. مجھے اپنے پروگرام کے بارے میں جس میں آپ ہیں، مجھے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ذرا بتائیں کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پر اس اسپیس کے اندر. اس میں آپ دیکھیں یونیورسٹیاں اور کالجز پوٹینشلی اتنے ہی افیکٹڈ ہیں جتنے کہ ہم ریلیجس ایجوکیشن کے اداروں کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جس کو ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے کہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کو تو ہم نے رواج ہی نہیں دیا. جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے ان ٹیکسٹ میں پروبیبلٹی آف انٹرپریٹیشن کو ہم نے بالکل جگہ نہیں دی. وہاں پر بھی ہم اور ہمارے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں ان کے پاس ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں ہے، وہ تیاری کر کے نہیں آتے. وہ وہی نریٹو اٹھا کے انہوں نے کلاس میں 1 گھنٹہ گزارنا ہے نا، وہ وہی چیزیں جو سنی سنائی ہیں جو ایکو چیمبرز میں ہمارے محفوظ ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں اور طالب علموں کے سامنے وہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں پیش کرتے ہیں. اچھا، ایک بات جو ہے وہ چلتی آ رہی تھی لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کو اس طرح ترویج ملے یا اس کی امپلیمنٹیشن، وہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ہے. وہ ابھی بھی ایک فیزیبل آپشن ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیزیبل آپشن ہے، کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ ریاست گونگی اور بہری نہیں ہوتی. ریاست کو بولنا چاہیے، اور ریاست کے اندر ریاست کی جو بات ہے وہ نپی تلی اور ٹھوس ہونی چاہیے، اور ریاست کو اپنا نریٹو دینا چاہیے. جن جن ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیشن بلڈنگ کا پروسیس ہوا ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے تحت ہوا ہے. اب ایک تو ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. ایجوکیشن سسٹم ہم ایجوکیشن تو دے رہے ہیں لیکن کوالٹی ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں. خاص طور پہ جو سرکاری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں بڑی تباہی ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اگر بے شک اسٹڈی کر کے دیکھ لی جائے، جہاں جہاں زیادہ ٹیررزم ہے وہاں کے ٹیچرز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ وہ ٹیچرز دے آر ناٹ ٹرینڈ، ان کے پاس پراپر کوالیفیکیشن نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ وہاں وہ باتیں کرتے ہیں جو پاپولر باتیں ہیں. مثلا وہ گفتگو کا آغاز اسٹیٹ کے خلاف بات سے کریں گے، پاپولر نیریٹیوز، یعنی ایک طریقہ جو ہے وہ بن رہا ہے. پھر وہ اپنی ان کی ذاتی گریوینسز بھی ہیں، ان علاقوں کی گریوینسز بھی ہیں، ان ساری گریوینسز کو مکس کر کے یہ فیشن بن گیا ہے کہ جہاں پہ جب ہم ریاست کے خلاف بات کریں گے، ریاستی اداروں کے خلاف بات کریں گے تو یہ ایک پاپولر بات ہوگی، اور جب پاپولر بات ہوگی تو لوگ اس کو اٹریکٹ کریں گے. اس فیشن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں لازمی کرنی چاہیے. سب سے پہلے کنڈکٹ، اور کنڈکٹ میں طالب علموں کو یہ بتانے کی شریعت کے احکام کا 90% مباح پر مشتمل ہے. 98% شریعت تو پرو ایکٹیو ہے جس میں لوگوں کے کنڈکٹ کو بہتر بنانا ہے. وہ ہمارے نریٹو بالکل غائب ہے. اس لیے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ شریعت کا مطلب یہ کہ اچھے انسان بنائے جائیں، اس کے آبجیکٹیوز ہیں، فلسفی ہے، وہ اس کو کیا جائے. ہم صرف شریعت کے نفاذ کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دو، لوگوں کی گردنیں کاٹ دو تو بس شریعت نافذ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اچھا، میں آئی وانٹڈ ٹو آسک دس کوسچن. آپ نے لوکل گریوینسز کی بات کی. آبویسلی لوکل جو مقامی سطح پر جو لوگوں کی اپنی وہ پہلو ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیٹ ہماری مدد نہیں کر رہا، یا ہماری جو پرابلمز ہے اس کو ریزالو نہیں کر رہا، یا ان کو اسٹیٹ سے کوئی گلے شکوے ہیں. اور وہ نیریٹیوز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بن کے آتے ہیں، اور ہم بھی سنتے ہیں کہ آبویسلی بلوچستان کے اندر کے اندر یہ بار بار یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. کبھی اٹیکس کی شکل میں، کافی ایکسٹریمسٹ فارم میں، کبھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں پروٹیسٹ کی شکل میں، اینڈ آل آف اٹ. مجھے ایک چیز جو ہے بتائیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، کیونکہ آپ نے ٹیچرز کے حوالے سے بات کی، اور ہماری ایک پالیسی جو ہے وہ رہی ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز جو ہوتی تھیں اس کے لیے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ شہر بدل کر جو ہے وہ جانا پڑتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اس کا ایک ایکسپوجر ہوتا تھا، نئے قسم کے لوگ ملتے تھے. پھر ہم نے ایک پالیسی اسٹیٹ نے اختیار کی کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ شروع کر دی. تو جو بندہ جس شہر کے اندر رہتا تھا وہی جا کر جو ہے کالج اور اسکول بھی کر
کے اور وہیں سے یونیورسٹی پڑھتا تھا. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک وجہ ہے کہ ہم وہ ہورائزن جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکے لوگوں کی سوچ میں اور وہی لوکل گریوینسز؟ جی بالکل. یہ دیکھیے اب جب ریجنل یونیورسٹی بنی نا, وہاں طالب علم کس سے انٹریکٹ کرتا ہے؟ اپنے علاقوں سے کرتا ہے. پھر وہاں جو زیادہ کوالیفائڈ طالب علم ہے وہ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ بہت سارے ٹیچرز مائیگریٹ بھی کر گئے بلوچستان کی سچویشن میں, یا ایون جہاں پہ کانفلکٹ ہے ان علاقوں میں ٹیچرز جاتے بھی نہیں. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس جو ٹیچرز ہیں, جو گائیڈنس ہے, جو سلیبس ہے, وہ سب کا سب ان کو سپورٹ کر رہا ہے ٹو بیکم ریڈیکل. تو اس لیے یہ جو تجربہ ہے نا, موبلٹی کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ طالب علم بلوچستان کا میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں بلوچستان کے جو ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میں نے ان میں سے 10-15 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پہ باہر بھی بھجوایا, اور وہ بہت اچھے پاکستانی ہیں کیونکہ انکلوسیو ہے. ان کا انٹریکشن ہوا, ان کو پتہ چلا کہ فلانی جگہ سے مجھے یہ چیز, فلانی جگہ سے یہ ملی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پنجاب کی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس ہیں, بلوچستان کے ہیں, اپنا گلگت بلتستان کے ہیں, خیبر پختونخوا سے ہیں, سندھ سے ہیں, وہاں ان کو کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بلکہ یہ تک ہے کہ وہ بعض اوقات وہ اپنے خول میں ضرور بند رہتے ہیں, لیکن وہاں کی یونیورسٹی, وہاں کے اسٹوڈنٹس, ان کو کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہاں پر بھی ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس پہ بھی کام کیا کہ آپ کو انکلوسیو ہونے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اب جب وہ ریجنل یونیورسٹی ہے, وہیں کے لوگ ہیں, وہیں آپ کو میں بتاؤں کہ ایسی یونیورسٹیوں میں تو انگلش میں کیا, اردو میں کیا, وہ بالکل لوکل لینگویج میں پڑھاتے ہیں. اور جب وہ لوکل لینگویج میں پڑھائے گا تو طالب علم بالکل نیرو مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ وہیں کا محدود ہو کے رہ جائے گا. تو ہمیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں اسٹوڈنٹس کی موبلٹی کو بنانا ہوگا. ان اسٹوڈنٹس کو کم از کم 1-2 سیمسٹر کے لیے دوسری جگہ لے جانا ہوگا, لے جا کے ان کو دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوگا, تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں. اور ہر یونیورسٹی اور کالج میں 3 چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے: کنڈکٹ, نالج اور اسکل.